میں جس فیلڈ سے وابستہ ہوں وہاں میں اس طرح کے کیسز آئے دن دیکھتی رہتی ہوں، اور میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مافیا دن بدن بڑھ رہا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں اس کو روکنا اور دہائی کو روکنا کہ تمام بچیاں محفوظ رہ سکیں۔ میں تمام اپنے یہاں کے جو میری آواز سن رہے ہیں یا آپ لوگ سن رہے ہیں، میں کہوں گی خدارا اس باپ کی آواز کو قائم رکھیں اور اس کی آواز کو سمجھتے ہوئے ایک زہرا کے لیے نہیں، تمام پاکستان کی بچیوں کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ ہماری بچیاں محفوظ رہیں۔ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں اور میں اس چیز کو سمجھ رہی ہوں کہ مافیا ہے، اور یہ پنجاب شہر میں ہی کیوں مافیا لے کے جاتا ہے، وہاں سے باہر لڑکیوں کو سپلائی کیوں کیا جاتا ہے، یہ تمام ممبرز کو کھل کے پتہ ہے۔ اس کے باوجود آنکھ بند کر لینا کہیں کا انصاف نہیں ہے، اور جو اینکر یا یوٹیوبر اس طرح کے بیان بازیاں دے رہے ہیں، خدا کی قسم جمعے کا دن ہے، دل سے بددعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ یہ ہمارے ملک پاکستان میں ایسے لوگ ہیں، ان کے دل میں درد خدا کا خوف نہیں ہے، وہ کیا سوچ کے یہ سب چیزوں کو بےحیاں کو پھیلانے کا کام کر۔ کیونکہ دیکھیں جب آپ اپنی بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، میں خود ایک میرج بیورو چلا رہی ہوں اور میرا 25 سالہ تجربہ ہے اس کام کا، اور میں مختلف لوگوں سے نہ صرف میری بات چیت ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، اور میں بچیوں کے مسئلے مسائل بھی سمجھتی ہوں۔ جن بچیوں کے رشتے پیرنٹس طے کرتے ہیں وہ اتنے مسئلے مسائل کا شکار ہوتی ہیں کہ وہ واپسی کا راستہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، ہم انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ لوگ چیزیں یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ ایک مافیا ایک عام سے بندے جو کہ اس کی والدہ یونیورسٹی میں جاب اس طرح کی کرتی ہیں، مالی کا بیٹا ہے، اس کو اتنی اتھارٹی مل رہی ہے، لوگ خیال کر رہے ہیں، تو یہ تو مافیا کے لوگوں سے کیا مراد ہوتا ہے؟ پولیس والی بکے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آل ٹو آل ممبر کو وہ خریدتے جا رہے ہیں، کیونکہ مافیا کو لڑکیاں چاہیے۔ یہ ایک دعا زہرا کی بات نہیں ہے، یہ آج ایک دعا زہرا جا رہی ہے، یہ آگے اور بھی سب کی بیٹیاں جائیں گی۔ جب تک ان کی اپنی بیٹیاں نہیں جائیں گی میرے خیال سے ان کو درد کا پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن یہ جو کیس ہے سپریم کورٹ نے بہت غلط مجھے وہ لگا ان کا فیصلہ کہ پیرنٹس وہ کر رہے ہیں اور لڑکی کے بیان کو اچھالا گیا۔ ابھی تو اس کا بیان لینا نہیں چاہیے تھا، پہلے اسے شٹر ہوم پہ رکھتے، اس کے بعد 10-15 دن بعد اس کا لیتے کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ ہے یہ ایک دعا زہرا نہیں، اب تو ہر گلی سے ہر جگہ سے جو بے حیائی پھیلے گی اور جو لڑکا لڑکیاں غائب ہوں گے تو صرف یہ نام ہوگا کہ جی پسند کی شادی کر لی، کوئی عمر کا قید نہیں، جن کے پاس ڈاکیومنٹس موجود ہیں ڈاکیومنٹ سب جھوٹے۔ تو یہ اندھا قانون اتنا راج کیوں کر رہا ہے؟ کیا میڈیا ہم سب اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اپنے حق کی آواز اٹھانے کے لیے اس مافیا سے نہیں لڑ سکتے؟ کیونکہ مافیا سے ہم اس لیے نہیں لڑ سکتے کہ اس میں حکومت کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اتنا ان کو سپورٹ کیا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں لڑکی کو غائب کر دیتا ہے۔ 2 قدم یہاں سے جانے کے لیے بہت ساری چیزیں سوچنا پڑتا ہے، تو ان کو کوئی تو اتنا بڑا سپورٹ کر رہا ہے، کسی کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ ایک لڑکا لڑکی نے پسند کی شادی کی اور اس کو اتنا۔ میں تمام آپ لوگوں کی گروپ کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب دیکھ رہی ہوتی ہوں، اور میں یہ دیکھ رہی ہوں بے شک اگر کوئی لڑکی، پرانا زمانہ تھا جب ہمارا دور تھا تب بھی پسند کی شادیاں ہوتی تھیں، اور کچھ لڑکا لڑکیاں بھاگ کے بھی شادیاں کرتے تھے، سب چیزیں ہوتی تھیں۔ لیکن سارے ابھی جتنے بھی کیسز ہوئے، سپریم کورٹ ایک نام تھا، اور پاکستان میں تو مجھے لگتا ہے اندھا قانون بن چکا ہے۔ سپریم کورٹ ہر چیز، جو اس کے والد صاحب اپنی شادی کی ویڈیو، اپنی شادی کی تمام تفصیلات، جب بچی پیدا ہوئی، ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ایک ایوری تھنگ، تمام تفصیلات انہوں نے پیش کی۔ اس کے باوجود کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے اور اس کو ثبوت چاہیے ہوتے ہیں، بنا ثبوت کے وہ کام نہیں کرتا۔ تو لوگوں کو، ہم لوگوں کو سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک مافیا ہے جو تمام چیزیں ہونے کے باوجود اپنی مرضی دکھا رہے۔ ایک لڑکی 2 مہینے سے غائب ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اس سے جو کہا جائے گا وہ وہی کرے گی۔ اس کو شیلٹر ہوم بھیجا جاتا، اس کے بعد اس کا جو بیان تھا وہ 2 مہینے کے لیے جیسے وہ وہاں رہی ہے، تقریباً 15 دن 1 مہینے بعد اس کا بیان قلم بند ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا کہ حقائق کیا ہے۔ السلام علیکم، یہ میں یو کے سے بات کر رہی ہوں۔ 2 ماہ، تقریباً 2 ماہ سے اوپر دن ہو گئے ہیں، میں بھی یہ ہر روز دیکھتی ہوں، 2-3 چینل ہیں جن کے خبریں دیکھتی ہوں۔ تو آخری یہ نشانیاں ہیں کہ آخری زمانے میں نا بغیرتی کا راج ہوگا، عزت دار اپنی عزت چھپائے گا،
یہ ماں باپ ہیں وہ اتنے ڈاکومنٹس لے کے سڑکوں پہ لوگوں کے آگے لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، سب کے آگے اپنا دکھ بیان کر رہے ہیں. کوئی کسی طرح بول دیتا ہے، کوئی کسی طرح بول دیتا ہے. حالانکہ وہ جو ایک مالی کہتے ہیں اس کی اتنی پاور ہے کہ وہ ان کی بیٹی لے کے اور سارا کچھ اس کا برین واش کر کے تو وہ لڑکی جو ہے وہ ان کے حق میں بیان دے رہی ہے، تو ماں باپ جو ہیں وہ اس کو 2 ماہ سے برے لگنے لگے ہیں. لیکن یہ عدالت میڈیا کو تو اپنے ویو چاہیے، کیوں نہیں ان کے حق میں آواز اٹھتی؟ اگر 4 آوازیں ان کے حق میں بلند ہوتی ہیں تو آگے سے 20-50 آوازیں جو ہیں ان کے خلاف اٹھ جاتی ہیں. یہ تو ناانصافی ہے نا. ہر ایک نے یہاں نہیں بیٹھے رہنا، ہر ایک نے ایک اوپر بھی عدالت ہے، اللہ کی بھی عدالت ہے جس میں ہر بندے نے پیش ہونا ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ لوگ ایک دوسرے تو چھپا لیتے ہیں، جو ان کے کندھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہر چیز کا حساب لگانے والے ہر چیز لکھتے ہیں، ان کا لوگوں کو نہ خوف ہے نہ ڈر ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن یہ تو میرے خیال سے کہ دشمن بھی ہو نا تو اس کی بسسکیاں سن کے بندے کی روح کانپ جاتی ہے. لیکن وہ لڑکے کی ماں اتنی ظالم ہے، اس کی اپنی ماں یا بیٹی کوئی نہیں ہے. دعا مانگے جس کی بیٹی نہ بھی ہو نا تو اس کو بھی کسی کی بیٹی کے لیے اچھی دعا مانگنی چاہیے کہ ان کے لازمی نہیں کہ بیٹے ہوں، بیٹے کی بھی برائی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ، لیکن یہ ہمارا معاشرہ ہے نا، کہتے ہیں کہ جی بیٹی چلی گئی عزت. کیا جو بیٹے کی ماں ہوتی ہے اس کی عزت نہیں ہوتی؟ اس کی عزت کیا یہ ہے کہ اگر وہ لڑکی پیدا کرتی ہے تو اس کو ساتھ ہی یہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس کی تربیت پہ. سارے بچے ماں باپ ڈانٹتے بھی ہیں، بچے فون یوز کرتے ہیں، ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں، لیکن اپنے بہتر مستقبل کے لیے لوگ باہر جا کے کیوں دھکے کھاتے ہیں؟ تو اگر جا کے باہر کوئی لڑکا ہے وہ برے کام میں پڑ جائے تو کہ ماں باپ کی تربیت ایسی ہے؟ معاشرہ گندا نہیں ہے جو بچے کو اس طرح پہ مجبور کر دیتا ہے؟ بھی پرائم منسٹر، صدر، وزیر اعظم یہ اپنی کرسیوں کے لیے تو لڑتے ہیں، لیکن کسی بھی پرائم منسٹر، کسی بھی صدر، کسی بھی پارٹی یہ نہیں کہ ماں باپ اتنی دیر سے سڑکوں پہ رل رہے ہیں، سیٹ کی بجائے ان کے دکھ کا احساس کریں. یہ اگر 14 سال کی بچی ہے یا 16 سال کی بچی ہے، یہ تو نہیں کہ اس طرح بچی جائے گیم کھیل رہی تھی جی 3 سال سے بات کر رہی تھی تو بچہ اپنی مرضی کرے. ماں باپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے. خدا کا خوف جو ہے نا وہ ان میں ختم ہو گیا ہے. ہمارے ہر مذہب میں، ہر ایک فرقے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سید کا احترام کرو. فرض ہے کہ وہ سید کا احترام کرے، چاہے سید سنی ہو، چاہے اہل تشیع ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، اس کا احترام ہر بندے پر واجب ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، لیکن یہ نہیں خیال کرتے کہ یہ سید ہے. ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سید کی بد دعا کہاں تک جاتی ہے. جب سید کی بد دعا لگتی ہے تو عرش ہل جاتا ہے، عرش کانپ جاتا ہے. تو یہ لوگ سیدوں کو نہیں چھوڑتے تو دوسرے لوگوں کا کیا حال کریں گے؟ لیکن جب یہ ان کی ماں کی، ان کی جو بھی ان پہ ہنستا ہے یا جو بھی بات کرتا ہے، انہیں خدا کا ڈر نہیں ہے، اللہ سے نہیں ڈرتے. جس میں خوف خدا ہے نا وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہی نہیں ہے. اگر ان میں خوف خدا ہوتے نا تو صرف یہ چلے مان لیا کہ بچی کی غلطی ہے، لیکن اگر لڑکے کی ماں خوف خدا رکھتی، صرف یہ ذہن میں رکھتی کہ یہ سید ہے، سید کا احترام لازمی ہے، تو وہ ان کے ماں باپ کو آگاہ کرتی. دنیا میں کسی میں، یہاں پہ کسی نے نہیں بیٹھے رہنا، چاہے انگلینڈ میں ہے، چاہے کینیڈا میں ہے، چاہے پاکستان میں ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، ہر ایک نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. دعا زہرا کا نکاح کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت ہمیں اجازت کیا دیتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر بچی نابالغ ہے، پہلے زمانے میں جب ہمارے پیغمبر اور رسول ہوتے تھے 9 سال کی بچوں کے بھی ہوتے تھے، تو اس میں بھی کہا جاتا تھا آپ کا ولی، مطلب آپ کے جو گائیڈنس ہیں ان میں سے کسی کا ہونا ضروری ہے، چاچا ہو، ماموں ہو، یا خالہ ہو یا باپ ہو، یہ سب ان سب کے بغیر نکاح کر دیا گیا. اور اس کے باوجود انہوں نے اپنی ہر چیز دکھائی، بچی کے بارے میں ہر چیز دکھانے کے باوجود اس نکاح کو وہ لوگ واجب مانگ رہے ہیں کہ بھئی ہاں جی یہ تو صحیح نکاح ہوا ہے اور یہ لڑکی اب اس کے ساتھ ہی جائے گی. میں تو اتنا اندھا قانون ہے کہ ابھی آج یقین جانے مجھے بے انتہا غصہ ہے، الفاظ نہیں نکل رہے کہ غصے میں آ کے کیا کر
وعلیکم. سلیم میر بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں مسٹر جوہر بات کر رہی ہوں. بھائی میں نادرا کے حوالے سے بھی بہت پریشان ہے ساری عوام، اور ساری عوام اس بات سے پریشان ہے کہ ہمارے ججز اور سارا اوپر کا عملہ اتنا سادہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے کاروبار میں کتنا آگے نکل گئی ہے دنیا، اور لڑکیاں کس طرح کڈنیپ ہو رہی ہیں، کس طرح انہیں کہا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اور ایک دم اس بچی کا پلٹنا اپنے گھر سے. ان کا گھرانہ تو ہمارے عام گھرانوں سے بھی اچھا گھرانہ لگ رہا ہے، اور نارملی جو ہمارے یہاں بچوں کو پھر بھی مارا پیٹا جاتا ہے، مجھے تو نہیں لگتا اس بچی پہ کبھی گھر سے کوئی دباؤ اتنا رہا ہوگا. تو بہرحال کچھ بھی ہے، لیکن سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور اتنے سادے ہیں سب کہ ہمارے ججز کو یہ بات بھی نہیں پتا کہ اسی ملک کے اندر لڑکیوں کو بیچا جاتا ہے، کڈنیپ کیا جاتا ہے، ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، اور پھر دبئی بھیجی جاتی ہیں، پھر افغانستان بھیجی جاتی ہیں، پھر بلوچستان سے برآمد ہوتی ہیں. ہر بار ہی ایسا ہوا ہے، لیکن ان سادے لوگوں کو کچھ نہیں پتا. اب اللہ کرے کہ جبران صاحب کچھ کر لیں، ورنہ ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. اللہ کرے ایسا ہو کہ یہ جبران کامیاب رہے اور یہ اچھا وکیل ثابت ہو. جب پورا مافیا لگ جائے کسی کے پیچھے تو اس کا جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں ہم سب کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. دعا زہرا کے والد کے ساتھ.